جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ اور الحمدللہ آج میں اسی چیئر پر اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر آپ کے لیے ولاگ کر رہا ہوں جہاں سے میں نے آواز میڈیا چینل شروع کیا تھا۔ یہ اسٹوڈیو، یہ آفس مجھ سے چھن گیا تھا بدتر حالات میں، برے حالات میں، لیکن قدرت نے مہربان ہوئی قدرت، رب کا خاص کرم ہوا اور کسی کی دعاؤں سے اور کسی کی محبتوں سے یہ اسٹوڈیو مجھے واپس مل گیا، یہ آفس مجھے واپس مل گیا۔ تھوڑا خراب ہے پیچھے سے معاملات، لیکن ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج میں اپنا آج کا ولاگ اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر رہا ہوں جہاں سے آواز میڈیا کی ابتدا ہوئی تھی۔ ہمارا شہر پنجاب کا سیالکوٹ کھیلوں کا سامان بنانے میں اس کا کوئی ثانی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسے اسپورٹس سٹی کہا جاتا ہے صرف اسی لیے کہ وہ کھیلوں کا سامان بناتا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ، سیالکوٹیوں سے معذرت کے ساتھ، کہ اس شہر میں اسپورٹس مین اسپرٹ بہت کم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے، یہاں دو بھائیوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ ایک مجمع نے، ایک جتھے نے، ایک گروہ نے سرِ عام تشدد کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ بڑا دل خراش وہ واقعہ تھا۔ اور پھر آپ وہ بھی جانتے ہوں گے کہ سری لنکا کے انجینئر کے ساتھ اسی سیالکوٹ شہر کی ایک فیکٹری میں کیا ہوا، کس طرح سے اس کی جان لی گئی۔ یہ عجیب و غریب معاملات ہیں اس شہر کے ساتھ جڑے ہوئے۔ یہ شہر علامہ اقبال کا شہر ہے، شاعر مشرق کا۔ عظیم شاعر فیض احمد فیض بھی یہاں سے ہیں، اور یہاں سے بالکل ہی قریب تھوڑی دور ہمارے پنجابی کے بڑے عظیم شاعر شیو کمار بٹالوی، ان کا گاؤں ہے۔ اور یہ مطلب اتنی بڑی تاریخ رکھنے والا یہ شہر، اس میں عجیب و غریب اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو دل دکھتا ہے۔ وہاں کی ایک سیاسی پرسنالٹی بھی ہے فردوس عاشق اعوان۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فردوس عاشق اعوان کبھی کسی پارٹی میں، کبھی کسی پارٹی میں، کبھی کہیں، اور ہر کسی کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے، ایون کہ ٹاک شوز میں، مین اسٹریم میڈیا پر بیٹھ کر، نیشنل چینلز پر کسی کو چماٹا مارنا، کسی کے گلے پڑنا، یہ وہ اس کے مزاج کی یہ ساری باتیں ہیں۔ خواجہ آصف اسی شہر سے ہیں، وہ بھی اپنے طور پر ایک تشدد پسند انسان ہے، معذرت کے ساتھ، مسلم لیگ نون والوں سے بھی معذرت کے ساتھ، کہ یہ بندہ کبھی اسمبلی میں کھڑا ہو کر 9 مئی کرتا ہے، اور کبھی میراثیوں کی طرح، حالانکہ میراثیوں کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن ان کی طرح یہ بندہ، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یار یہ جو میراثی ہے نا، یہ بڑے لوگ ہیں، لیکن یہ جو سٹیج پر گندی گفتگو کرتے ہیں نا، وہ میراثی ان کا ہی یہ کوئی لگتا شکتا ہے، خواجہ کم ہی نظر آتا ہے۔ یہ معذرت پھر سے کروں گا کہ وہ ٹریکٹر ٹرالی کہا تھا ایک خاتون کو، آپ کو پتہ ہے نا، کیا نام لینا یار، پھر اس کے نام کے ساتھ یہ بات جڑ جائے گی۔ اور بھی بہت سارے لوگوں کو یہ طرح طرح کے نام دیتا رہتا ہے یہ بندہ۔ اور یہ مولوی ڈیزل، مولانا فضل الرحمان کو بھی سب سے پہلے اسی نے کہا تھا، آپ کو اگر یاد ہو تو۔ وہاں ایک گھناؤنا واقعہ ہوا ہے اسی سیالکوٹ شہر میں۔ عثمان ڈار پی ٹی آئی کا لیڈر ہے، نوجوان لیڈر۔ سانحہ 9 مئی ہوا ہمارے ملک میں، تو سانحہ 9 مئی پر پورا ملک، پوری قوم سے پٹا گئی کہ یار ہیں یہ اپنے ہی لوگوں نے ہماری فوجی تنصیبات، ہماری ایٹمی تنصیبات اور ہمارے شہداء کی یادگاروں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، اور ایسا کچھ کیا جو نہ کرنے والا تھا، جو دشمن کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سانحہ 9 مئی کے ہر مجرم کو ہر طرح کی سزا ملے، یہ پوری قوم کا متفقہ فیصلہ ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ گہرا رابطہ اور عمران خان کے ساتھ گہرا رابطہ اور سانحہ 9 مئی اور یہ وہ سب کچھ
اس میں عثمان ڈار کو مطلب اس نے سزا بھگتی، ایسے کہہ لیں، سزا پائی اس نے، لیکن پالی یار اس کی والدہ، اس کی ماں، ہم مشرقی لوگ کسی کی بھی ماں ہو تو ہماری ماں ہوتی ہے یار، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اس کے پاؤں کو چھوتے ہیں، اس کے پاؤں میں بیٹھتے ہیں. ماں تو ماں ہوتی ہے، دشمن کی بھی ہو. ہمارے پنجاب کی روایت ہے کہ قتل و غارت گری کی دشمنی میں بھی جب مائیں بہنیں بیٹیاں چل کر دشمن کے گھر چلی جاتی ہیں تو قتل معاف ہو جاتے ہیں. اس ماں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. اس ماں کا گناہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے خواجہ آصف کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. یہ اس کا گناہ، صرف اتنا کہ اگر میرا بیٹا نہیں لڑتا نا، اگر میرا بیٹا چھوڑ چکا ہے عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو، تو میں خواجہ آصف کے خلاف الیکشن لڑوں گی. اس سزا کی اس کی یہ مجال کی یہ سزا کہ اس خاتون کو 75 سال کی، وہ خاتون ہے ماں، اس 75 سالہ خاتون کے گلے میں ہاتھ ڈالا یار. اس کا سینہ سرخ ہوا تھا، اس کے کپڑے پھاڑے، گریبان اس کا پھاڑا، اور اس کی بیٹیوں کے ساتھ بھی مبینہ طور پر اسی طرح سے یہ سب کرنے کی کوشش کی گئی. خواجہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، میرے بندے نہیں تھے. وہ خاتون کہتی ہے عثمان ڈار کی ماں کے خواجہ میرا گھر بھی بلڈوز کر دیں گا نا تو اگر، تو میں پھر بھی تیرا مقابلہ کرا گی. یہ کیسی جمہوریت ہے یار، کیسا جمہوری ملک ہے کہ کسی کو اتنا اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کسی کے خلاف الیکشن لڑ سکے. جب سانحہ 9 مئی ہوا، میں نے صاف بتایا ہے کہ سب نے اس کی مذمت کی اور سب کی یہ خواہش ہے کہ ان کو سزائیں ملے. الزام لگایا جا رہا ہے یہ یوٹیوبرز کی طرف سے کہ انہوں نے کیا ہے دوبارہ. پاجی انہوں نے کیتا ہوں نا تو اس طرح نہ کر دے، اور اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو وہ عثمان ڈار کو پکڑتے یار. اس کو نہیں پکڑا، اس کی ماں کے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا. پاسبل ہی نہیں. یہ جو بھی شرارت جہاں سے بھی کی گئی ہے انتہائی قابل مذمت اور انتہائی بڑا جرم ہے. ایک 75 سال کی خاتون اور اس کے ساتھ صرف اتنی سی دشمنی کہ وہ عثمان ڈار کی ماں ہے، وہ الیکشن لڑ رہی ہے خواجہ آصف کے خلاف. کتنا بڑا ان کا دل ہوگا یار، اور کتنا بڑا اس دل پر پتھر پڑا ہوگا جنہوں نے اس ماں کے ساتھ اس طرح سے کیا. مائیں بڑی بابرکت ہستیاں ہوتی ہیں اس دنیا میں، اور کرنے والوں کو پوری شرم اور حیا، میں کہتا ہوں انہیں اس شرم و حیا میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. چلو بھر پانی لے کے نا اس میں ناک ڈبو کے مر جانا چاہیے اگر انہوں نے کیا ہوتا. ان یوٹیوبرز نے، یوتھیوں نے الزام لگایا تھا ان پر کہ جی ہاں جی جیلوں میں جو خواتین قید ہیں ان کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. خواتین جو جیلوں میں قید ہیں 9 مئی کے معاملے میں، انہوں نے خود گواہی دی کہ ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، نہ بکواس کرو. کہنے والے جو بھی کہتے رہے، لیکن یہ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ یہ ہوا ہے، بڑا ہی غلط ہوا ہے، بڑا بھرپور بدماشی ہوئی ہے. اور اس سے گھٹیا مشرق کی روایات کو رگیدنا، اور پنجابی چ کہتے مدھولنا، اس سے زیادہ مدھولا نہیں جا سکتا تھا جو کچھ یہ کیا گیا ہے. اور میں تو کہوں گا کہ یہ آئی جی پنجاب کے لیے ڈاکٹر عثمان انور کے لیے بڑا چیلنج ہے. اور یہ صرف ڈاکٹر عثمان انور کے لیے ہی چیلنج نہیں ہے، یہ چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے بھی چیلنج ہے، جنرل سید آصف منیر کے لیے، کہ اس ماں کے ملزموں کو ننگا کیا جائے، سامنے لے کے آیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. لیکن پہلے پوچھا جائے ان سے کہ تسی کیڑیاں ماواں دے پتر ہو یار. آصف علی زرداری ہمارے ملک کا
وہ سیاستدان ہے جسے کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، ایک زرداری سب پہ بھاری، اور سیاست کا بادشاہ اسے کہتے ہیں۔ میاں نواز شریف کی گردن تبھی اس میں سریا آ گیا تھا، بڑا سریا، جب وہ لندن سے چلا اور سعودی عرب پہنچا، پھر یو اے ای، قطر شطر، یہ وہ فلان ڈھمکان، تو وہ بن ٹھن کے وزیر اعظم، بطور وزیر اعظم پاکستان میں آیا تھا۔ میں نے انہی دنوں کہا تھا، آپ میرے بلاگز اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، کہ یہ صرف یہ اکیلا ہی اقتدار کرنے کے لیے نواز شریف کے لیے ساریاں سنجیاں گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے والی گل نہیں، یہ حصہ لینا ہے، پورا پورا برابر کا حصہ لینا ہے پیپلز پارٹی نے، آصف علی زرداری نے، اور کچھ جانا ہے حصہ پی ڈی ایم کو۔ یہ 2/3 جو میاں نواز شریف مانگ رہے ہیں وہ خواب والی بات ہے، اور میری بات یوں سچی ہوئی۔ میں نے آپ کو میرا وہ والا بلاگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں نے کہا تھا کہ روسی ران دی طرح آصف زرداری دبئی بیٹھا سی، پھر یہاں سے ایک خصوصی طیارہ گیا پاکستان سے، اسے لے کے آیا اور اسے یقین دہانی کروائی گئی کہ جے وزیر اعظم نواز شریف ہے تے صدر پاکستان زرداری صاحب تسی ہوو گے۔ آپ نے دیکھا ہے، مطلب ہزاروں اس پہ ویوز ہیں، مطلب کافی لوگوں نے اسے دیکھا، 50-60 ہزار ویوز ہیں اس ولاگ پر۔ اب آصف علی زرداری نے ایک بڑا پتہ شو کیا ہے، ایسے یوں ساری سیاست کھول کے رکھ دی ہے اس بندے نے۔ وہ یہ ہوا ہے کہ ثناء اللہ زہری اور سابق نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی پیپلز پارٹی میں آ گئے۔ اس سے پہلے سرفراز بگٹی اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ اگر میں وزیر داخلہ نہ ہوتا تو اس وقت میاں نواز شریف کی نون لیگ میں ہوتا، لیکن پھر وہی ہوا جو کرنے والے کرتے ہیں۔ بی بی بے نظیر کی اسپیشلی تصویر منگوائی بلاول بھٹو سے سرفراز بگٹی نے، اور وہ تصویر لگائی، اور پھر پیپلز پارٹی پیچھے سمام دے۔ اللہ اکبر، یہ انہونی ہے جو ہوئی ہے، لیکن یہ ہونی تھی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ سندھ اس کا ہے، پیپلز پارٹی کا، یہ جتنا مرضی جی ڈی اے، یہ ایم کیو ایم، یہ مسلم لیگ نون یا فنکشنل لیگ، یہ وہ سب کچھ جو مرضی کر لیں، وہاں سندھ نہیں پیپلز پارٹی سے چھین سکتے۔ وہ 15 سال سے اس کا ہے، اگلے 5 سال بھی اسی کا ہے، یہ نہیں چھین سکتے۔ اس نے آصف علی زرداری نے گیم ڈالی ہے بہت بڑی کے پی میں، اس نے اپنے ساتھ ملایا ہے مولانا فضل الرحمان کو، جو کہ بڑے چاؤ میں ابھی تک میاں نواز شریف کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ این پی کو ساتھ ملا لیا ہے، وہ بھی بڑے چاؤ کے ساتھ ابھی تک نعرے لگا رہے ہیں نواز شریف کے، لیکن اندر کھاتے کہانیاں کچھ اور ہیں۔ وقت کے ساتھ کھولوں گا ساری کی ساری میں، الیکشن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں آپ کو بہت ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے گی کہ اوے اے تو اتنے کھڑا سی، اتنے کے میں آ گیا۔ یہ ہوگا کیونکہ میاں نواز شریف نے کچھ بہت سریا سی نا، تے اس سریے نے کچھ تھوڑا جہا کام خراب کر دیتا نواز شریف کا۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ یہ لڑ پڑتا ہے ان کے ساتھ، وہ اب محتاط ہوئے کہ یہ لڑی نہیں پیندا ہے، گلاں بھی بڑیاں کرتا ہے، اور پہلے ہمیں استعمال کرتا ہے، پھر ہمارے اوپر ہی چڑھائی کر دیتا ہے۔ ان کے پاس بہترین آپشن ہے بلاول بھٹو، اور بہترین آپشن ہے آصف علی زرداری۔ آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کی سیاست ہمیشہ اگینسٹ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے، لیکن یہ موقع کے مطابق کھیلنا یہ کوئی زرداری سے بہتر نہیں جانتا۔ اس نے بڑے حساب سے بلوچستان چھین لیا ہے، ایسے کر کے، یوں کر کے میاں نواز شریف سے، کیونکہ میاں نواز شریف نے پچھلے دنوں آپ کو پتا ہوگا کہ پیپلز پارٹی بھی ساری لپیٹ لی وہاں کی، بلوچستان کی، اور باپ پارٹی بھی لپیٹ لی، لیکن جو گیم آصف علی زرداری نے ڈالی ہے وہ بہت بڑی گیم ہے۔ اب مخالفین بھی کہہ رہے ہیں کہ سرفراز بگٹی ایویں نہیں چلا گیا، جنہوں نے انہوں نگران وزیر داخلہ بنایا سی نا،
ان کے مشورے کے بغیر یہ نہیں جا سکتا تھا. آئندہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کہا جا رہا ہے سرفراز بگٹی کو. ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی ہوئے تو 28 سال ہوں گے اور 28 سال ثناء اللہ زہری کو ملیں گے. وہ پہلے بھی سی ایم بلوچستان رہ چکے ہیں. ایک بڑی گیم ڈالنے والا ہے آصف علی زرداری پنجاب میں. یہ ایک بڑی خبر ہے. یہ جو کہتے ہیں نا پورا پنجاب نون لیگ دا، یہ کہانی فنش ہے. اس پنجاب میں سے حصہ لینا ہے. عبدالعلیم خان نے، جہانگیر ترین نے ایک بڑا حصہ لینا ہے. چودھری شجاعت وغیرہ نے بھی حصہ لینا ہے. اسی پنجاب میں سے، باہر ان کا اور کہیں کچھ نہیں ہے. لیکن سال ہر سال سے ایک محنت جو آصف علی زرداری جنوبی پنجاب پر کر رہا ہے. ملتان میں اس نے گھر بھی خریدا ہوا ہے، وہاں بھی ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اس نے. لاہور میں بھی وہ کھیلتا ہے، بلاول آج بھی لاہور میں ہے. کیا وہ جنوبی پنجاب سارا چک کے نواز شریف کے حوالے کر دے گا؟ اس نے بڑے سال محنت کی ہے وہاں سے اس نے آؤٹ پٹ لینی ہے، رزلٹ لینا ہے. اس وقت آپ کا کے پی، آپ کا بلوچستان، آپ کا سندھ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. پیچھے رہ گیا آپ کا پنجاب، اور پنجاب میں بڑی خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ، یہ استحکام پارٹی جو نا، عدم استحکام، یہ جہانگیر ترین، عبدالعلیم خان، ان کے پاس ہوگی. نااہل ہے جہانگیر ترین، نااہل ہے ابھی تک نواز شریف بھی. نواز شریف اہل تب ہوتا ہے، وزیر اعظم تب بنتا ہے فل کورٹ بیٹھے سپریم کورٹ کا، چاہے سارے کیسز ختم ہو گئے. اس کے باوجود فل کورٹ بیٹھے، اور جس طرح سے اسے نااہل قرار دیا تھا، پھر سے صادق و امین قرار دے اور یہ الیکشن لڑ سکے یا وزیر اعظم بن سکے. وہ تو ہونا نہیں، ایڈی چھیتی نہیں ہوتا. عدالتیں ایڈیاں بھی، جسٹس فیض عیسیٰ جڑا ہے وہ ایڈا بھی لبا نہیں پیا ہوا. دوسرا سورس اس کے وزیر اعظم بننے کا نواز شریف کا یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ نہیں آئے، وہ بڑی قانون سازی کرے اور اس کی نااہلی ختم کرے. یہ بھی امپاسبل لگ رہا ہے اس ویلے تک. کل کیا حالات ہوتے ہیں یہ دیکھا جائے گا. اللہ حافظ.